ذکر حق علی۔ آرام کی ایک اور مجلس آپ کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں، بہرحال شہر سے باہر اور بہرحال چھٹی کی رات اور 14 اگست کی رات ہے، ایک ساتھ تو ٹریفک تھوڑا سا زیادہ تھا اور وقت پہ نہیں پہنچ پایا، جس سے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال پروردگار جو ہے وہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو یہی چل رہی تھی کہ کربلا پرچم لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے قائم ہوئی، اور اگر یہی لا الہ الا اللہ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کربلا سے صحیح درس نہیں لیا۔ کربلا کردار بناتی ہے، اور کربلا میں جو تھے وہ کردار تھے۔ مجلس بھی ایسی ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو یہاں سے کردار بننے چاہیے، اور کردار تبھی بنتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے۔ دنیا کے آگے جھکنے سے کردار نہیں بنتے۔ دنیا کے آگے جھکنے سے انسان ایک ٹائم پہ آ کے تذلیلی ہو جاتی ہے اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب دنیا پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے تو دنیا تو کسی کی بھی نہیں رہی۔ دنیا ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے دفنا دیتی ہے۔ آپ کے سامنے نہج البلاغہ خدا میں توفیق دے پڑھنے کی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کے خطبے ہیں۔ امام نے کئی جگہ دنیا کو استعمال کیا ہے، دنیا کی تمجید بھی ہے، دنیا کی تعریف بھی ہے، لیکن کون سی دنیا؟ اور دنیا کے لیے امام نے بھی کہا کہ میں نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق بھی دیا، وہ کون سی دنیا ہے؟ امام گزر رہے ہیں، ایک جگہ امام نے دیکھا ہے اور امام نے قبروں کی طرف اشارے کیے اور کہا کہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے آج کہاں دفن ہوئے گئے، اور کتنے بڑے بڑے نام اور کتنے بڑے بڑے حسب اور نسب، قبریں برابر میں ہیں لیکن اندر بہت فاصلے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اندر تھوڑی جڑ کے رہ سکتا ہے۔ اندر تو اعمال ہیں، اگر نیک عمل ہے تو انسان کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور اگر برا عمل ہے تو جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھلتی ہے۔ اسی لیے اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے دنیا کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے۔ یہی دنیا ہے انسان کو کمال پہ لے جاتی ہے، یہی دنیا انسان کو ڈبو بھی دیتی ہے۔ اسی دنیا میں اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے تو ولی بن جاتا ہے، اور اگر خدا کی نافرمانی کرے تو یزید بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ گفتگو اور یہ مجالس یہ اس لیے ہے کہ انسان آ کر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے، انسان اس کی رحمت کی طرف بڑھے، مایوس نہ ہو، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ خدا رحمان ہے، خدا معاف کر دے گا تو انسان جو ہے اس کے حدود کو توڑ دے۔ نہیں، انسان کو حدود کو نہیں توڑنا چاہیے۔ روایت ہے اصول کافی میں، شخص کو ملائکہ جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، وہ مڑ کے دیکھے گا تو خدا کہے گا روک دو اسے، پوچھے گا اس سے کہ تم نے مڑ کے کیوں دیکھا؟ کہا میں نے پروردگار زندگی میں گمان کیا تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا، اور میں اس خوش فہمی میں رہتا تھا کہ تو مجھے جنت میں بھیجے گا۔ پروردگار ملائکہ سے کہے گا کہ میں جانتا ہوں اس نے زندگی میں گمان بھی نہیں کیا تھا، لیکن میں پھر بھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، پروردگار جانتا ہے دلوں کے حالوں کو، جانتا ہے پروردگار، بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس نے میری رحمت کی طرف مڑ کے دیکھا ہے، میں اس کو بھیج دو ذرا۔ علماء بہرحال تفسیر بیان کرتے ہیں کہ پروردگار ہر کسی کو موقع تھوڑی دے گا کہ اس سے کوئی بات کرے،
کہا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایسے شخص میں کہ جسے خدا نے اجازت دی کہ اس سے کلام کرے لو. اب یہ رحمت ہم نے اپنی اسی زندگی میں ڈھونڈنی ہے, اسی زندگی کے اندر ہے. جان محترم, خدا ہم سے کچھ نہیں چاہتا, خدا صرف ہم سے بندگی چاہتا ہے. اور بندگی کے لیے دنیا کے ٹائٹل ہونا ضروری نہیں ہے, صرف اعتقاد ہونا, ایمان ہونا, اور یہ سوچنا کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا ہے. ہمیں بعض اوقات اپنی زندگی جو گزارتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے باقی سب کچھ ہے, انسان سارے کام کر رہا ہے جیسے خدا نہیں ہے باقی. ہم لوگوں کے خوف سے, لوگوں کے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں, ہم زندگی میں حرام کرتے ہیں. انسان اپنی دعوتوں میں, شادی بیاہ میں کیا کرتا ہے, لوگ برادری برا مانیں گی, گھر والے برا مانیں گے, یہ مانیں گے, مگر خدا برا مانے نہ مانے ہمیں اس سے کوئی فرق. انسان اپنی زندگی کے اندر بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے حرام کماتا ہے, بیوی بچوں کے لیے راضی کرنے کے لیے حرام لقمہ لے کر گھر آتا ہے, لیکن خدا کو ناراض کرتا ہے. جبکہ خدا کہتا ہے رزق میرے ہاتھ میں, رحمت میرے ہاتھ میں. دنیا کی طرف امیدیں رکھے ہوئے ہیں, دنیا کی طرف نگاہیں رکھے ہوئے ہیں. شخص صدر اسلام میں بہت مشکل حالات میں تھا, تنگ دستی تھی. گھر والوں نے کہا جاؤ رسول سے کہو, رسول تمہیں کچھ دیں. جیسے ہی رسول کے پاس گیا, رسول نے گفتگو شروع کر دی, خدا پر توکل کرنا چاہیے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. اب یہ سوچتا تھا کہ میں بھی کہنے ہی آیا تھا, رسول نے تو یہ کہہ دیا, واپس چلا گیا. پھر مجبوری ہوئی, پھر کہا پھر رسول کے پاس جاؤ, پھر رسول کا, پھر خدا نے, پھر وہی. انسان کو خدا پر توکل کرنا چاہیے. خدا جو ہے وہ سب سے بڑا وکیل ہے. 2-3 دفعہ اس نے کوشش کی, دیکھا رسول خدا وہی گفتگو. رسول سے زیادہ دلوں کے حال کون جانتا تھا, وہی ہوا. 2-3 دفعہ اس نے وہی کیا. البتہ بہرحال رسول کے پاس بھی جاتا تو رسول نے بھی وسیلہ ہی بننا تھا اس کے لیے, لیکن رسول خدا اللہ کے انبیاء تربیت کرنے کے لیے ہیں. اس نے وہی کیا, توکل کیا, تھوڑا موٹا کام کیا, اور آہستہ 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 اللہ نے اس کے کام میں برکت دی. اور پھر رسول خدا کی خدمت میں آ کر اس نے بیان بھی کیا. جو اس پر امید لگاتا ہے دنیا اسے نا امید نہیں کر سکتی, لیکن جو اس پر امید نہ لگائے, خود حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, بنی آدم اگر تم نے وہ کیا کہ جو میری چاہت ہے تو میں ہر وہ چیز تمہاری دوں گا جو تمہاری چاہت ہے, لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے, تم دنیا پہ مارے مارے پھرو گے اور تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری چاہت ہے. لیکن ہم اپنی چاہتوں کو بیچ دیتے ہیں, تھوڑی سی لذت کے لیے, تھوڑی سی رضایت کے لیے, تھوڑی سی ناراضگی کے لیے بندگی توڑ دیتا ہے انسان. جبکہ آپ دیکھیں صدر اسلام میں ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی, 3 دن مسلسل نماز پڑھی گئی. بارش کے لیے استغاثہ پڑھا جاتا ہے, بیابان میں جا کے نماز پڑھیں, پھر دعا کریں, اور پھر بارش ہوتی ہے, باقاعدہ روزہ رکھے آدمی. تیسرے دن جب بارش نماز پڑھنے گئے تو ایک بچہ ساتھ تھا, اس میں وہ چھتری لے کے گیا, اور پھر زبردست بارش ہوئی. تو جو تو اولیاء خدا تھے, ولی تھے, ان سے پوچھا گیا کہ پروردگار نے, کہا پروردگار نے اس ایک بچے کی امید کو پورا کیا ہے. یہ بچہ اس ایمان سے گیا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 دن نمازیں پڑھی ہوں اور خدا خالی چھوڑے, بارش آئے گی میں چھتری لے کے جا رہا ہوں. ہم اس امید سے ہیں, ہم اس رحمت کو اپنی زندگی میں کھولتے ہیں. ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں رحمت ہوتی. خدا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا, ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, اور اسی وجہ سے ہم اس کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں مانگتے. اس ذرا ہم دعا, وقت بہرحال محدود ہے, خدا توفیق دے. آلریڈی ہم کافی تاخیر ہو گئی ہے. دعاؤں کے جملوں کو دیکھیں آپ, صحیفہ سجادیہ کے, وسما دعائی اذا نادیتک, کہ پروردگار تو سنتا ہے جب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہی ایک جملہ انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے. کون سنتا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے, مگر وہ جو خالق کائنات ہے, کہ جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے, ساری مخلوقیں ہیں,
سب بھی اس سے دعا مانگیں تو بھی ایسا نہیں کرتا کہ نہیں میں پہلے اس کی سن لوں یا اس کی سن لوں. نہیں، پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے. تو کیا میں واقعی مانگتا ہوں اس کی بارگاہ میں؟ کیا میں اس کی رحمت کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں؟ کیا میں اس امید سے ہوں؟ نادر شاہ بادشاہ تھا اس زمانے میں، ایرانی بہت بڑا ہوتا تھا. ہندوستان والے اس زمانے میں کہتے ہیں کئی چیزیں ہندوستان والے لے کے گئے، تو یہ بہرحال شجاع تھا، یہ جنگ کے لیے ہندوستان اس نے گیا. آخری زندگی میں خیر اس نے بہت ظلم کیے، اپنے ہی بیٹے کی آنکھیں نکالنی تھی اس خوف سے کہ کہیں یہ میرے بعد بادشاہ نہ بن جائے. وہ سلطنت یہی ہے جانے میں دنیا. لیکن شجاع تھا، جا رہا تھا ہندوستان پہ کہتے ہیں حملہ کرنے. تو ایک جگہ سے گزرا تو دیکھا ایک بچہ بغل میں قرآن دبائے بھاگتا ہوا تیزی سے جا رہا ہے. اس نے بولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. کہا درس قرآن. کہا کیا درس سیکھا؟ سورہ فتح کی آیت انا فتحنا، یہ پروردگار ہی جو ہے وہ فتح مبین جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اب اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے بولا کہ اس کا مطلب ہے یہ فعال میرے لیے اچھی ہے، میں جا رہا ہوں جیتوں گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار فتح دیتا ہے. تو اس نے اس بچے کو بولا میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. تو کہا 1 دینار درہم سونے کا سکہ بچے کو دیا. بچے کو کہا میں نہیں لے رہا. کہا کیوں؟ کہا میں گھر جاؤں گا میری ماں بولے گی کہیں سے چوری کر کے آئے. کہا نہیں، اپنی والدہ کو بولنا کہ نادر نے دیا ہے. کہا نہیں، میری ماں یقین ہی نہیں کرے گی. کہا کیوں؟ کہا میری ماں بولے گی اگر نادر تمہیں دیتا تو 1 نہیں دیتا، پورا کھیسا بھر کے دیتا. یعنی اتنا وہ بادشاہ ہے، بادشاہ سکہ تھوڑی دے گا. تو اس نے کہا میں خوش ہوا. اس نے ادھر آؤ، اپنی جھولی پھیلاؤ، جتنے سکے بھر سکتے ہو لے کے چلے جاؤ. بچے کو بادشاہ پہ امید ہے. بادشاہ پہ امید ہے کہ 1 سے نہیں ہوگا، بھر کے دے گا. اور جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خزانے اسی کے ہیں، اس سے ہم لوگ پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں. یہ جو ہم مانگتے ہیں البتہ وہ بھی ہمیں صحیح طرح مانگنا نہیں آتا، اور جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ملے یہ تو کچھ اور ہے، اور جو اصل خزانے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے. اصل خزانہ اس کی رضا ہے. اگر وہ راضی ہو جائے بس وہ دے پروردگار جس سے تو راضی ہے. تو بہتر جانتا ہے. آپ اپنے بچے کو کیوں روکتے ہیں؟ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ جائے دکان میں، آپ سے کہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، بولا بیٹا یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ. بچہ چھوٹا ہے، اس کی ذہن چھوٹا ہے، وہ چھوٹی سی چیز اٹھائے گا. آپ بولو نہیں بیٹا یہ بہت بڑی دکان ہے، چھوٹی سی چیز کیوں اٹھا رہے ہو، بڑی چیز لو. بولا نہیں مجھے چھوٹی چاہیے. میں تمہیں زیادہ دینا چاہتا ہوں. نہیں مجھے یہی چاہیے. اس کا ظرف اتنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا. دینا وہ باپ بہت چاہ رہا ہے لیکن وہ مانگنے میں طلبہ ہے. ہماری مثال بھی خدا کی بارگاہ میں ایسی ہے. ہم یہ جو اپنی زندگی کی چیزیں مانگ رہے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. خدا سے وہ مانگیں جانے محترم جو نہ صرف یہاں کام آئے بلکہ اس لمبے سفر کے لیے کام آئے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہماری خواہشات کیا ہیں دیکھیں. ہماری خواہشات علماء اولیاء کی خواہشات دیکھیں. ہاشم مداد آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگرد ہیں، کربلا میں رہتے ہیں اور لوہار ہیں. لوہار ہیں، شاگرد ہیں. اپنے امتحان ہے، ہر کسی کا اپنا امتحان ہوتا ہے. بار بار آتے ہیں، گھر والے اذیت کرتے ہیں. یعنی جہاں رہتے ہیں ایک ہی کمرہ ہے، جو ہے وہ ان کی زوجہ کی ماں ان کے گھر والے سامنے رہتے ہیں. ہمیشہ ان کو تانے دینا، فقر کے تانے. لوہار ہیں، جو کماتے ہیں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے
اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی پیسے رکھتے ہیں جس کو جتنی ضرورت ہو آ کے لے جائے. آخر میں کوئی ایک آدھ سکہ بچتا تھا گھر لے آتے تھے. گھر والے سامنے والے تانے ہر وقت تانے. لیکن اپنے استاد کے پاس گئے, میں کیا کروں, میری والدہ جو زوجہ کی والدہ ہیں وہ مجھے بہت تانے. استاد نے کہا تمہارا امتحان یہی ہے, اب کیا چیز ہے جو انہیں چاہیے جس کا یہ امتحان دے رہے ہیں, ظاہری دولت تو نہیں تھی. ایک دن انہوں نے اتنے تانے دیے ان کو کہ یہ کہتے ہیں کہ چھت پہ بیٹھے. چھت پر اتنی آواز ہے, انہوں نے کہا کہ میں جواب نہ دوں, کربلا کے باہر بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا بھاگتے بھاگتے نفس جو ہے وہ تجرد کر گیا اور اپنے برابر میں خود بھاگ رہے ہیں. اور پھر وہ پرواز کیا اور اس نے دنیا کے ان جلووں کو دیکھا, ملاکوت کو دیکھا. اور جب ان سب کو دیکھا اور اسے دیکھتے میں پھر جب نگاہ اپنے پر پڑی, یعنی توجہ جیسی اپنے پر آئی واپس زمین پر آ گئے اور آ کر اپنی والدہ جو زوجہ کی والدہ تھی ان کے پاؤں پڑ گئے اور ان کا بڑا شکریہ کیا کہ جس مقام پر میں پہنچنا چاہتا تھا مجھے آپ نے پہنچا دیا. اب یہ جو خزانہ ہے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. ہمیں کیا پتا ایک گھنٹہ سجدے سے کیا ملتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ زمین اور آسمان میں بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے, نہیں پتا. ہم تو اسی دنیا کے شور کو سن رہے ہیں, یہ چینل وہ چینل, یہ خبریں وہ خبریں, دنیا کا شور ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ ہے. پتا بھی ذکر کر رہا ہے, صبح چڑیا چہچہاتی ہیں ذکر الہی کرتی ہیں. کوئی موجودات ایسا نہیں ہے جو اس کا ذکر نہ کرتا ہو. لیکن کیا یہ ذکر ہمیں سنائی دیتا ہے؟ کیا ہم توجہ ہوئے اپنی زندگی میں کہ کبھی ذکر کو بھی سنیں, کبھی باطن ہمارے اوپر کھل جائے, کبھی ہمارے اوپر بھی وہ چیزیں آشکار ہوں جس کے لیے امام اپنے ساتھ لوگوں کو کربلا لے کر آئے تھے. کربلا میں کیا چیز تھی جو انہیں خوف نہیں آیا؟ کون سی چیز تھی کہ یہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ صبح مار دیے جائیں گے, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن کیا چیز ان کو دکھائی گئی کہ یہ مرنے کو تیار تھے, بلکہ انتظار کر رہے تھے پہلے کون جائے گا. ایک ہم دوڑے دوڑے زندگی سے چپکتے ہیں, خدا پھر ہمیں امتحان میں کامیاب کرنا چاہتا ہے, پھر ہم بھاگ کے واپس وہیں آ جاتے ہیں. خدا ہمیں عبادت میں جاتا ہے, پھر ہم رات کو گناہ کر بیٹھتے ہیں, وہ غیبت کر بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ. یعنی ہم اگر یہ خدا کا کرم نہ ہو انسان اپنے آپ کو برباد کر دے. خدا ہے جو بچاتا ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں معصومین نے خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, خود رسول خدا چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر خاک پر رخسار رکھ کر رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. ایک لمحے کے لیے, کیوں؟ کیونکہ ایک لمحے کے لیے حال پہ چھوڑا تباہی اور بربادی ہے. ایک لمحے کے لیے. انبیاء, میں نے آپ کی خدمت میں حضرت یونس کا ذکر کیا تھا, ایک لمحے کے لیے ناراض ہو گئے, جلدی ناراض ہو گئے. ابھی ایک ہفتہ عذاب آنے میں ہے, جلدی نکل گئے. رحمت تھی نا, حجت خدا ہے, رحمت باہر نکل گئی شہر سے. خدا نے بھی کہا مچھلی کے پیٹ میں, اور کہتے کہ اگر ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے. ایک لمحہ ہماری زندگی میں اگر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے ہم اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے ہیں. جانے والے یہ اس کی رحمت ہے جو ہمیں یہ توفیق دیتی ہے, آؤ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, عمل خیر کی طرف آؤ. بار بار ایک چھوڑ دو نماز, دوسری چھوڑ گئی, پھر کہتے ہیں چوتھی میں آ جاؤ, پانچویں میں آ جاؤ, چھٹی میں, اگلے دن آ جاؤ, پھر آ جاؤ, پھر آ جاؤ, پھر بھی کچھ نہیں کرتا. مرتے وقت توبہ کر لو, رحمان ہے. اسی لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے جان محترم. مطلب اگر انسان خدا کا نہیں ہو پایا, خود دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
محمد. پروردگار جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ہماری زندگی میں خدا کتنا ہے. جب خدا کی طرف بڑھیں گے تبھی ولی خدا کو سمجھیں گے. لوگ صحیح مسلمان نہیں تھے تبھی تو امام حسین کو نہیں سمجھے. اگر صحیح مسلمان ہوتے تو ولی خدا کو سمجھ جاتے. آج اگر ہمیں امام زمانہ کو سمجھنا ہے, جانے میں آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ بھئی امام کی زیارت کرنی ہے, امام کو کیسے دیکھیں, امام کو کیا دیکھیں. کہا اگر امام کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھو. بھئی قرآن کیا ہے؟ قرآن جب نیزوں پہ اٹھا تھا تو امام نے کیا کہا تھا, میں ناطق کے قرآن ہوں. وہ سامت قرآن ہے, البتہ وہ قرآن بھی نہیں تھے, وہ خالی ڈبے تھے. پھر بھی امام نے کہا وہ سامت قرآن ہے, میں ناطق کے قرآن ہوں. اب اگر جب ناطق قرآن غیبت کے پردے پر ہو تو پھر کس کو دیکھنا چاہیے؟ سامت قرآن, یعنی یہ بھی تو امام ہی ہے نا. لیکن کتنا قرآن کھولتا ہوں. اہل بیت قرآن ہے, قرآن اہل بیت ہے, مگر رسول خدا کی حدیث بھول گئے. اتنا ہم لوگ بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں, اتنی مشہور حدیث ہے, سب میں جو ہے وہ سارے فریقین کے اندر حدیث بیان کی ہے, حدیث ثقلین, کہ میں دو گران بہار چیزیں, دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس نے ان دو کو تھاما وہ حوض کوثر پہ پہنچے گا. کیا ہے؟ ایک قرآن ہے, دوسری اطرت اہل بیت. دونوں. اور اہل بیت یہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ اور نہیں ہیں, ہم قرآن ہیں. قرآن کچھ اور نہیں ہے, ہم. ابن عباس کو جب کہا خلیفہ وقت نے کہ کیوں علی کی تعریفیں اتنی کرتے ہو, کہا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں, قرآن کی تلاوت چھوڑ. ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, محشر میں اس کو چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر, محشر میں اس کو چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. آواز بلند صلوات. خدا سلامتی دے. عزیزان محترم, خوب یہی ہے, کوثر تک پہنچنا ہے. یہ آج قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے. وقت کے امام غیبت کے پردے میں قرآن کتنا ہے, قرآن کتنا کھولتے ہیں. پڑھیں چھوڑ چلے, دیکھنا بھی تو عبادت ہے. عین اللہ وجہ اللہ کیوں ہے بھائی؟ دیکھنا ہے, دیکھو, عبادت ہے. کھول کے دیکھتے ہیں. مولانا صاحب وظیفہ دے دیں امام زمانہ سے ملاقات کا, یہ وظیفہ ہی ہے. جتنی دیر کھولو اتنا امام کے قریب ہو. وہ تو فارمولہ آسان ہے, لیکن کیونکہ دنیا وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ہم پھنسے ہوئے ہیں. خدا کا دین مشکل نہیں ہے, آسان ہے. ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے, ہم نے اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے کہ جوان بھاگ جاتا. آسان ہے. مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو کہ جو زندہ اپنی بچیوں کو دفنا دیتے تھے, ان کو اس مقام پہ لے آئے کہ وہ بچیوں کی احترام کرنے لگے. آسان تھا. کیسے کیا؟ کردار سے. کردار. کربلا کردار چاہتا ہے. خود انسان اپنے کردار کو آئینے میں دیکھے, دوسرے کو. صحیح شخص وہ ہے جو دوسروں کے عیبوں پہ نہیں, اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھتا ہے. دوست وہی ہے آپ کا جو تنہائی میں آپ کے عیب آپ کو بتائے, نہ کہ جھوٹی تعریفیں کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے, دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. ابھی ہم تو دیکھتے ہیں کہ لے بھائی آ گیا, جانے ہوتا کہاں ہے خدا. گھر خدا ہونا چاہیے زندگی میں. کربلا
لا الہ کچھ نہیں ہے، اور آپ یقین کریں کچھ نہیں ہے. یہ ساری محنت انبیاء کی، اس لیے اس کو ایک کو پہچان. بس آپ کے حضرت یوسف کا ایک قصہ میرے ذہن میں آیا، رحمت سے نزدیک. بہرحال آپ کی میں زحمت کو آج تمام کروں. بہرحال میں بھی مسلسل جو ہے وہ صبح سے چل رہا ہوں. عزیزان محترم، حضرت یوسف آپ کو پتہ ہے عزیز مصر بن گئے، اور اپنے جو ہے وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محل میں. باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں. دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ فقیر ہے، محتاج. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا یوسف اس جوان کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی جوان ہے جس نے بچپن میں آپ کے لیے گواہی دی تھی. اب کیونکہ قرآن ہمیں ماشاءاللہ سب کو حفظ ہے، اس لیے واقعہ ذہن میں اچھی طرح ہے ہمارے. میں پھر بھی بتا دیتا ہوں تکرار کے لیے، بچوں کے لیے، آپ بڑوں کے لیے نہیں بتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا تھا اور 7 دروازے بند تھے، زلیخا نے تقاضا کیا. حضرت یوسف نے بہرحال، یہ درس ہے جوانوں کے لیے. آج جوان کہتا ہے کہ میں گناہ کیسے چھوڑوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا. اور آپ کے 7 دروازے بند نہیں ہیں، 7 دروازے بند تھے. اور وہ عزیز مصر کی زوجہ تھی، آپ کے اوپر کسی نے پابندی نہیں لگائی ہوئی. 7 دروازے بند. حضرت یوسف کو زلیخا نظر نہیں آئی، شیطان نظر آیا. اسی لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا مجھے دنیا کی لذتوں کی حقیقت دکھا. حقیقت دکھا. معصوم سے پوچھا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ معصوم ہے لیکن بھائی کیوں نہیں کرتے مطلب؟ کہا اگر گند کچرا پڑا ہوا ہو، غلاظت پڑی ہوئی ہو، تم اس کے پاس سے گزرو گے؟ کہا نہیں. کہا گناہ ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے. کیوں ہم دنیا کی لذتوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹیون نہیں کیا. آج کی زبان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے، وائرس لگا ہوا ہے. وائرس لگا ہوا ہے، ہر کچرے کو کھینچ لیتا ہے. اگر سافٹ ویئر ہو تو ذرا سا بھی وائرس ہے پھینک دیتا ہے اسے. اچھا سافٹ ویئر ہے. دنیا کی لذت کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے، آپ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائیں گے. بہترین کھانا پڑا ہوا ہو، بہترین کانٹیننٹل ڈشز ہوں، لیکن آپ کو اللہ حقیقت دکھا دے کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلال نہیں ہے، آپ کو نظر آ جائے، آپ کھائیں گے؟ حضرت یوسف کو حقیقت دکھائی گئی. حضرت یوسف نے کہا خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا مڑ جاؤ. 7 دروازے بند کھل گئے حضرت یوسف کے لیے. خدا جو مصر میں تھا آج بھی وہی خدا ہے. آج بھی وہی. آج اگر ہم خدا سے بولیں خدا تیری پناہ چاہتا ہوں، تو جانتا ہے میں جوان ہوں، میں مشکل میں ہوں، گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، میں نہیں قابو کر سکتا، پروردگار تو میری مدد کر. کیوں نہیں کرے گا؟ مانگے تو صحیح اس سے مدد مانگے. دروازے کھل گئے. واقعہ قرآن میں جیسے ہی نکلے، زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی، پیچھے سے پھٹ گئی. اب تہمت لگا دی، تہمت لگائی حضرت یوسف کے اوپر. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ، بچہ چھوٹا سا یہ تھا گود میں، بچے نے گواہی دی تھی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف کی غلطی ہوگی، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا. اس بچے نے، قرآن کہہ رہا ہے اس بچے نے گواہی دی تھی. اس بچے کی گواہی کی وجہ سے حضرت یوسف بھاگ دھاڑ میں زندان میں تو چلے گئے وہ. تو جب حضرت یوسف کو پتہ چلا یہ وہ ہے، اس کو بلاؤ، اس کو انعام دیے، اس کو چیزیں دیں، اس کو بہت کچھ دیا. کہا ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا، آتے جاتے رہنا. دیکھا حضرت جبرائیل مسکرا رہے ہیں. کہا مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ حضرت یوسف کسی اور کو تو نظر آ نہیں رہے تھے. حضرت جبرائیل کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا یوسف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک اس بچے نے تمہارے لیے گواہی دی اور تم نے اسے مالا مال کر دیا، اور یہ جو لوگ ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں،
یہ جو خالق کے لیے گواہیاں دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ جو خالق کے لیے گواہیاں دیتی ہیں، خدا ان کو نہیں نوازے گا؟ ایک تمہارے لیے بچے نے گواہی دی تھی، تم نے اس میرے پاس مت آیا کرو، امام کے پاس جایا کرو۔ لیکن ظاہر ہے امام کے تو وہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا، میرے پاس کوئی بھی آتا تھا، میں دعا کرتا تھا اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی۔ اب جس درجے میں پہنچا ہوں تو مجھے دکھایا گیا ہے وہ جو مشکل اس کے اوپر ہوتی تھی وہ مشکل نہیں تھی، وہ اللہ کا فضل تھا، اور میں دعا کر کے فضل ہٹا دیتا تھا۔ عزیزان ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کائنات کے نظام کو، ہم ظاہری نظام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عزیزان توجہ کریں، بہرحال زندگی کی چند دن ہے، پتہ نہیں کون کب دنیا سے چلا جائے، ہمیں بھی اپنے آپ کو اس قابل کریں خدا ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں وہ دکھائے جو اپنے اولیاء کو دکھائے۔ پھر کیا اتنی محنت، اتنی زندگی گزار دی اور وہ جلوے نظر نہ آئے تو پھر آنکھیں کیا دیکھیں گے؟ آنکھیں ان جلووں کو دیکھنے کے لیے، اس نور کو دیکھنے کے لیے جو یوسف زہرا ہے، جو اپنے امام کو نہ دیکھ پائے، اس نے کیا دیکھا؟ متا ترانا و نراکا، آپ کب ہمیں دیکھیں گے اور ہم کب آپ کو دیکھیں گے؟ عزیزون الیہ، دعائے نتبہ کے جملے ہیں جانے ہوتے، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ کتنا اپنے اوپر ظلم ہے، سب کو دیکھتا ہوں، سب کی سنتا ہوں۔ عزیزون الیہ، آپ اس وقت زمین کے کس ٹکڑے میں پائے جاتے ہیں؟ یہ تڑپ ہونی چاہیے انسان کے، اصل وجود وہی ہے، اصل محور کائنات کا وہی ہے۔ کربلا یہی تو سمجھا رہی ہے بار بار، کربلا میں جو لوگ آئے اسی امام پر قربان تھے۔ بہرحال بہت سارے مصائب آپ سنتے رہے ہیں اور ان ایام میں بھی آگے بھی آپ سنتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، چند اصحاب کا ذکر کر کے اور میں آپ سے التماس سے دعا ہوں۔ امام نے کرداروں کو جمع کیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، امام نے بلایا امام کے پاس نہیں آئے، کچھ ایسے تھے جہاں امام نے کہا نا سب کچھ چھوڑ کر امام کے پاس آئے۔ زہیر ابن کین اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی تجارت سب چھوڑ دیا اور امام کے پاس آیا۔ حبیب ابن مظاہر کو جب خط بھیجا گیا اور جیسے ہی پڑھا، حبیب نہیں رکے۔ مسلم نے اوسجا بازار میں ہے، حبیب ان کو بازار میں ملے، کہا مسلم کیا خرید رہے ہو؟ کہا خضاب خرید رہا ہوں۔ کہا کربلا چلو۔ حسین ابن علی آ گئے، ایسا خضاب لگے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ سب پہنچے، سادات انتظار کر رہے ہیں کہ امام کے بھی کوئی ساتھی آئیں، ادھر لشکر بڑھتے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایام ہے کہ یہاں لٹا ہوا کارواں ابھی کوفہ میں ہے۔ عزیزان محترم، امام نے ایک پرچم کو ہر جگہ سنبھال کر رکھا تھا کہ جیسے کسی نے آنا ہے، اور وہ پرچم کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ دھواں دھول اٹھی، دیکھا حبیب ابن مظاہر ہے، امام نے وہ پرچم حبیب کو دیا۔ حبیب کو جب دیکھا تو ایک شور سا، ایک خوشی کا سما کہ وہاں لشکر ہے، یہاں غریب امام کا ایک ساتھی آ گیا، غربت سید الشہداء۔ جب خیموں میں آواز آئی تو بی بی نے کہا حضرت فضہ سے کہ جائیں کہ آواز کیسی ہے؟ کہا کہ بی بی حبیب آئے ہیں۔ بی بی نے کہا میرا جا کر حبیب کو سلام دیجئے گا۔ جب حبیب ابن مظاہر کو یہ پیغام ملا نا تو حبیب کہتے ہیں دشت کربلا پہ بیٹھ گئے، کہا پروردگار کیا دن آ گئے، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام دیتی ہیں۔ اللہ آزادات، کیونکہ
بھائی کا ساتھی ہے نا، خوب پرانے صحابی ہے، قدیم بزرگ ہے، ابھی عزادار ہوا. بی بی رات کو شب عاشور بی بی کو یہ پریشانی تھی، اضطراب تھا کہ بھائی کوئی آپ کا ساتھ بھی دے گا یا نہیں دے گا. تو بی بی کو دکھایا، جاؤ دیکھو خیموں میں، دیکھو خیموں میں میرے صحابی کیسے انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو صبح دیر نہیں کرنا. عزادار ایک ایک کر کے مسلم نے اور سجا گرے، زخمی ہوئے، حبیب پہنچے، کہا کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے کہا کہ اشارہ کیا امام حسین کی طرف، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے بیٹے کا ایک بال نہ ٹوٹے. ایسے صحابی سعید نے تیر کھائے 13 تیر اپنے بدن پر کھائے، گر گئے. امام نماز پڑھ رہے تھے. جب امام پہنچے یہ نہیں کہا مولا میں نے بڑا کام کیا، مولا میں نے وفا کی. اور وہ ایک غلام کہ جو امام سے بار بار کہہ رہا ہے مجھے بھی جانے دے، مولا نے کہا نہیں تم جاؤ آزاد. جون نے کہا مولا ساری زندگی، کیونکہ جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، کہا مولا میں نے ساری زندگی غلامی کی، اب آپ آزاد کر رہے ہیں. جون نے کہتے ہیں مقتل کے کچھ جملے کہے، کہا مولا آپ مجھے اس لیے تو اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، میرا حسب نسب جو ہے وہ آپ بنی ہاشم جیسا نہیں. امام نے کہا نہیں جون جاؤ. جب جون جانے لگے تو امام نے کہا پروردگار اس کا رنگ سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اس کے حسب نسب کو ہمارے ساتھ قرار دے. ایک اور غلام ہے جو امام کا کاتب ہے، اس کے مصائب اور جون کے مصائب مکس ہو جاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جب گرے اور رخسار رکھا، یہ حبیب جون کے نہیں ہے، یہ اس کے مصائب. وہ جب گرا ہے تو مولا نے اپنے رخسار کو اس کے رخسار پہ رکھا ہے. اب جب اس کی آنکھ کھلی نا، گرماہٹ محسوس ہوئی، تو اس نے کہا مولا، اس نے کہا میں کتنا خوش نصیب ہوں مولا، میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں آپ کے لیے شہید ہو رہا ہوں، آپ نے اپنے رخسار کو میرے رخسار پہ رکھا. میں کہوں گا کہ اگر آپ کچھ دیر اور رہتے تو آپ دیکھتے امام نے اپنے رخساروں کو اپنے جوان علی اکبر کے رخساروں میں اللہ، نہ جانے کس طرح حضرت علی اکبر نے آہستہ آہستہ لبوں کو ہلایا. امام نے بڑے قریب سے سنا. علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا، جد امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، اور بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا سے کہو جلدی کرے دیر نہ کرے. آزادہن محترم، یہ امام حسین جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت علی اکبر کے بدن پر بیٹھے ہو گئے. وقت نہیں میں مسائل پڑھتا. عزاداران محترم، مقاتل میں یہاں تک ہے کہ جب علی اکبر گرے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ امام حسین کو اپنا بیٹا کتنا پیارا ہے. بس غربت یہی کافی ہے. عزاداران محترم، بی بی سکینہ سے بعض مقاتل نقل کرتے ہیں کہ جب علی اکبر گئے ہیں نا میدان جنگ میں، امام کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی ہے. امام جو ہے وہ دشت کربلا میں بیٹھ گئے اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خبر آئے. ہاں، جب علی اکبر گرے ہیں، علی اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بس یہی کہا بابا میرا سلام ہو،
بس جس طرح امام پہنچے ہیں، مقتل کہتا ہے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا اور 3 دفعہ کہا ولدی 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 علی اکبر۔ کس طرح اس برچھی کو سینے سے نکالا ہوگا، ارے وائے ہو اس دنیا کی تیرے بعد علی اکبر۔ امام سے حضرت علی اکبر کا بدن اٹھایا نہیں گیا، کہا بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کو اٹھاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، بہت سارے لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کے گھر میں ایک بچی بیمار ہے، اس کا نام انسیہ فاطمہ ہے، اور وہ اس کو کینسر کا ایسا مریض ہے کہ جس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کے اس بچی کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کی ہے